اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، میرے بھائیو، دجالیت اس وقت عروج پر ہے اور قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ چکی ہے۔ یہ دنیا آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ میرا یہ گمان ہے کہ اگلے 10 سے 12 سالوں میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کچھ عرصے کے بعد دجال کا بھی ظہور ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہ آگے سارا وہ پروسیس ہے قیامت کے قریب کے بارے میں۔ تو دجال کے ظہور کی نشانیاں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اے لوگوں، میرے وصال سے پہلے پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ چنانچہ مجمع میں ایک شخص تھے، ساسا بن سوہان العبدی، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ دجال کب نکلے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساسا بیٹھ جاؤ، اللہ تمہاری بات کا مقصد خوب جانتا ہے، اور اس بارے میں سائل بھی مسئول سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ تم جانتے ہو۔ ہاں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پیش آنے والی ہیں، جو نشانیاں ہیں دجال کے ظہور ہونے سے پہلے نمودار۔ ساسا بولے میرا یہی مقصد ہے، آپ مجھے وہ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو حضرت علی نے ساسا کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرمایا غور سے سنیے گا وہ نشانیاں کہ اے ساسا، جب لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، جھوٹ کو حلال جانیں گے۔ آج کل تو جھوٹے آدمی کی جتنی عزت و توقیر ہے اور سچے آدمی کو جو ظلم و ستم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آج کل دجالیت عروج پہ ہے۔ سود کھانے لگیں گے لوگ، رشوتیں عام ہوں گی، مکانات، بنگلے، حویلیاں، کوٹھیاں، گاڑیاں بنائی جانے لگے گی اور اس پر فخر کیا جانے لگے گا۔ لوگ خواہشات کی پیروی کریں گے، دین کو دنیا کے بدلے بیچنے لگ جائیں گے، قتل کریں گے اور اس کو گناہ نہ جانیں گے، رشتہ داریاں توڑی جانے لگیں گی، قوت برداشت کم ہو جائے گی، ظلم کر کے لوگ خوش ہوں گے، فاسق اور فاجر لوگ حاکم بن جائیں گے، وزیر خیانت کریں گے اور صوفیہ ظالم بن جائیں گے، اور قاری نافرمان ہوں گے اور ظلم بڑھ جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی اور اموات اچانک ہونے لگ جائیں گی، جوان موتیں زیادہ ہوں گی، جھوٹے الزامات لگائیں گے، قرآن کریم کو سجایا جائے گا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں یہی ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی عزت و تکریم بہت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول تو بہت ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ مساجد کو آراستہ کیا جائے گا، مینار لمبے بنائے جائیں گے، صفوں میں ایک دوسرے کو دھکے دیے جائیں گے، وعدوں کو توڑا جائے گا، دل خراب ہو جائیں گے، دنیا کی دولت کے لالچ میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی، جابز اور پیسے کے حصول کے لیے ہر کام سے حد سے گزرنے کا انسان سوچنے لگ جائے گا، عورتیں ستر پوشی کرنا چھوڑ دیں گی، عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کریں گی، مرد عورتوں جیسی اور عورت مردوں جیسی مشابہت اختیار کریں گی۔ اسلام صرف ان لوگوں کو، یہ پہچان والے لوگوں کو صرف سلام کیا جائے گا، جھوٹی گواہی دینے والے لوگوں کی بہتات ہوگی، لوگ بھیڑیوں جیسے دلوں پر بھیڑ کی کھال پہن کر سامنے آئیں گے، ایسے لوگ جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت اور سڑی ہوئی چیز سے زیادہ بدبودار ہو جائیں گے، آخرت والے کاموں سے دنیا ڈھونڈیں گے، آخرت والے کاموں سے دنیا تلاش کریں گے، اور ایسے لوگ ایسے کاموں سے بچنا، نیک کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، موت سے ڈرنا، نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتلائی کہ دجال کے ظہور کی، اور یہ جتنی بھی نشانیاں بھی میں نے بیان کی ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو کوشش کیجئے ٹھیک کرنے کی۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہو جائیں، اور دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے
وہ ہم اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آئیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو بہت دور کر دیا ہے اسلام سے۔ اس دنیا کی جدیدیت نے، اس دنیا کی ہوس نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج یہ ٹیکنالوجی کے استعمال نے، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، یہ بچے جو آج کل کے دور کے جو ورلڈ کپ میں لگے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، پب جی گیمز کھیل رہے ہیں، یہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت اب وقت گزر گیا وقت ضائع کرنے کا۔ اب تو صرف اور صرف اپنی بقا، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی اولاد کی بچت کے لیے کام کیجیے، ان کو اسلام کے قریب کیجیے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی ان کو ترغیب دیجیے، تاکہ وہ آنے والا آگے جو وقت ہے، جو دجالی وقت ہے، وہ وقت جس کے بارے میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو دجال سے۔ یہ دجالیت وقت ہے۔ جب نبیوں نے اس سے پناہ مانگی ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت دے، کیونکہ اس دور میں ایمان پر رہنا سب سے مشکل کام